آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وقت بھی یاد کرنے قابل ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مساکین کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ پھر تم نے منہ پھیر لیا، ہاں مگر تم میں سے کم لوگوں نے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے تھے ہی۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ایک عہد کا ذکر فرمایا ہے۔ عہد عام معاہدے کو کہتے ہیں، اور میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بہت سے عہد لیے تھے کہ تم یہ کام کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے۔ پیچھے بھی ذکر ان کا آیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کوہ طور کھڑا کر دیا تھا کہ تم نے اس کی تورات کی پیروی کرنی ہے۔ ان عہدوں کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان پر قائم رہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آج کی آیت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے، یہ تمام شریعتوں کا عہد ہے، اور ہر شریعت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ لیا تھا، اور امت محمدیہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ بھی اس عہد کی پیروی کرے اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ان پر عمل کرے۔ یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ اور بندوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے۔ ہر شریعت کا یہ حکم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم سمود کے پاس ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم مدین کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام نہیں بن کے آئے، انہوں نے بھی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل کو اور ہر شریعت میں اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ بدنی عبادت جو انسان جسم سے انجام دیتا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی جائز ہے، کسی اور کی جائز نہیں۔ کسی اور کے نام کا سجدہ کرنا، طواف کرنا، کسی کے نام کا، یہ صالح ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری مالی عبادت ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنا، قربانی کرنا، اور حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ نظر و نیاز کرنا، منت ماننا۔ اور تیسری عبادت ہوتی ہے زبانی عبادت، لسانی کہتے ہیں جسے، جیسے کسی کا نام وظیفہ پڑھنا، کس سے دعا کرنا، دعا مانگنا، اور تو یہ بھی اللہ ہی کی جائز ہے، کسی اور کی جائز نہیں ہے کہ انسان کسی کا وظیفہ پڑھے، کسی اور کو اللہ کی طرح سمجھ کے معاذ اللہ آدمی ایسی چیزیں مانگے جو اللہ ہی دے سکتے ہیں، مخلوق نہیں دے سکتی۔ مثلاً کسی سے اولاد مانگنا، شفا مانگنا، صحت مانگنا کسی سے درست نہیں ہے۔ چوتھی عبادت ہوتی ہے قلبی، دل کی عبادت، جیسے دل سے کسی پر بھروسہ کرنا، کسی سے بہت زیادہ ڈرنا، اور کسی سے بہت زیادہ امیدیں رکھنا، یہ دل کی عبادات ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے ہی جائز ہیں۔ تو ایک ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ عبادت انسان اللہ ہی کرے، اور چاروں عبادتیں اللہ ہی کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں کسی کے نام کی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، جیسے بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سر کی قسم، آپ کی ماں کی قسم، باپ کی قسم، آپ کی اولاد کی قسم، یہ درست نہیں ہے۔ قسم اللہ کی انسان اٹھا سکتا ہے۔
دوسری بات پھر فرمائیے کہ یہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے۔ تو والدین سے حسن سلوک کرنے کا جو یہاں حکم آیا ہے، یہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آیا ہے، اور جیسے یہاں آیا ویسے ہی وہاں آیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بندوں سے معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہم پانی پیتے ہیں، اللہ کا ہم اس کو کوئی بل نہیں دیتے۔ ہم دھوپ، ہوا استعمال کرتے ہیں، زمین استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیتے۔ اسی طرح ماں باپ بھی جو انسان کی پرورش کرتے ہیں، انسان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، ایک طرح سے وہ اللہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا سلوک میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، والدین سے اچھے طریقے سے بات کرنا، نرم الفاظ میں مسکرا کر بات کرنا، اور اچھے طریقے سے جواب دینا، نرم الفاظ میں جواب دینا، مسکرا کر جواب دینا، ادب سے جواب دینا۔ جیسے کوئی شخص اپنے کسی افسر سے بات کرتا ہے، کوئی ملازم بادشاہ سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے ماں باپ سے بات کرنا، یہ اچھا سلوک ہے۔ اچھا سلوک میں دوسری چیز جو شامل ہے وہ ہے ان کی ضروریات کا خیال کرنا۔ اگر ماں باپ کے پاس مال و دولت نہ ہو، غریب اور نادار ہوں، اولاد کے پاس دولت ہو، جیسے بہت سے والدین بڑھاپے میں غریب ہو جاتے ہیں، تو پھر جتنی ان کی ضروریات ہیں مالی، وہ پوری کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا انت و مالک لابیک کا، کہ آپ بھی اور آپ کا مال بھی آپ کے والدین کا ہے، آپ کے باپ کا ہے۔ اور تیسرا حق ہے جانی خدمت کرنا۔ اگر ماں باپ اپنے جسمانی کام خود انجام نہیں دے سکتے، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جسمانی خدمات بھی انجام دیں، ان کے کام کر دیا کرے، ان کو دبائے، مٹھیاں بھرنا جسے کہتے ہیں، اگر کچھ ضرورت ہو تو مالش کرنا، حتیٰ کہ اگر والدین استنجا نہ کر سکیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے ان کو استنجا بھی کرائے، اور اسی طرح ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ نے دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، میرے والدین پر اس طرح رحم اور مہربانی فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ان پہ مہربانی اور رحم کیا تھا۔ والدین کے جو احسانات ہوتے ہیں اولاد پر، وہ بے لوث ہوتے ہیں۔ والدین حقیقی ہوں، رضائی ہوں، کسی نے بچہ لے کے پالا ہو، وہی والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ ان سب کے یہ حقوق ہیں۔ کیا احسانات ہوتے ہیں، شروع کب سے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم یاد دلاتا ہے ہمیں، سورہ احقاف میں ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ بچے کی ماں بچے کو اٹھاتی ہے کمزوری اور تکلیف کے باوجود۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو انسان کی ماں اس کے لیے برداشت کرتی ہے، دنیا میں کوئی اور اس کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 1، حمل کی تکلیف۔ 9 مہینے ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، جیسے جیسے حمل بڑھتا رہتا ہے، بچہ بڑھتا ہے، ماں کمزور ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ماں کے جسم سے بچے کا جسم بن رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تکلیف یہ ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے نارمل اس کا وزن تقریباً 5 کلو ہوتا ہے، تو 4-5 کلو وزن 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک تکلیف یہ ماں بچے کے لیے برداشت کرتی ہے۔ نمبر 2، پیدائش کی تکلیف ماں بچے کی برداشت کرتی ہے، کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 3، جب تک بچہ خود اپنے بشری تقاضے خود پورے کرنا شروع نہیں کرتا، خود استنجا کرنا شروع نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، غسل نہیں کر سکتا، کپڑے تبدیل نہیں کر سکتا، یہ سارے اس کے تقاضے اس کی ماں اس کو پورے کرتی ہے۔ تو یہ 3 احسانات ماں کے بے مثال ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، والد خوش ہے رب بھی خوش ہے، اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، والد ناراض تو رب بھی ناراض ہے۔ اسی طرح فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ماں کی خدمت کرنے سے، اس کو خوش کرنے سے جنت ملے گی۔ تو دوسری حدیث یہ ہے۔ تیسری حدیث ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، وقت پر فرض نماز ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا ثم ایو، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم ایو، پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا،
یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اموں کا، آپ کی ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ ثم ایو، پھر کون؟ فرمایا کہ اموں کا، آپ کی ماں۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ چوتھی مرتبہ میں آپ کا والد۔ تو والدین دونوں کے حقوق ادا کرنا یہ نیک بختی کی علامت بھی ہے، اللہ کی رضا کا باعث بھی ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ والدین سے اچھا سلوک کریں، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ والدین کو تکلیف دینا، ان کی حق تلفی کرنا، نظر انداز کرنا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، چیخ چلا کر بات کرنا، یہ انتہا درجے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، جو کبیرہ گناہوں میں بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وہ قتل النفس، کی شخص کو نہ قتل کرنا، و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو بہت اہم موضوع ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، وہ ان کے سارے احسانات کو فراموش کر کے، ان کے مہربانیوں کو فراموش کر کے، جبکہ اولاد بالکل بے سہارا تھے، ان کو سہارا دینے والے، پروان چڑھانے والے، پرورش دینے والے، اور اپنے خود سے زیادہ ان کا خیال کرنے والوں کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، اور اپنی دنیا آخرت خراب کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس میں قصور والدین کا بھی ہے، اپنی اولاد کو یہ احادیث پڑھاتے ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں۔ جہاں خدا نخواستہ نافرمانی کی صورتحال ہو، اپنے گھر میں علماء کے بیانات رکھوائیں جو حقوق العباد پہ بیان کریں، تو یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے میرا، تو جب بھی یہ بیان کرتا ہوں بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں، لیکن وقت کم ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ پھر فرمایا کہ ذی القربیٰ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ سب سے بڑے رشتہ دار وہ ہیں جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے بہن بھائی ہے، ماں باپ ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہیں، تو یہ دادا دادی، نانا نانی، تو ان کے ساتھ ذرا حسن سلوک کا حکم ہے اور مقدم ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد جو اور رشتہ دار ہیں ان سے انسان اچھے طریقے سے بات کرے، اپنی استطاعت کے مطابق ان سے خیر خواہی ہمدردی کرے، اچھا مشورہ دے، کو تعاون کر دے، اگر ضرورت مند ہوتا ان کو تعاون کرے۔ پھر فرمایا یتیموں سے اچھا سلوک کرو، مسکینوں سے۔ پھر فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، فرمانبردار بھی، نافرمان بھی، سب سے اچھی بات کہنی چاہیے۔ جب ملاقات ہو تو سلام کیا جائے، نیکی کی تلقین کی جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور سخت بات نہ کہی جائے، تانا نہ دیا جائے، دل آزاری نہ کی جائے، غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، ان کا عیب بیان نہ کیا جائے بلا ضرورت۔ تو یہ اچھا سلوک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اب جو بھی آدمی بات کرنے والا ہوتا ہے موسیٰ ہارون سے بہتر تو نہیں ہو سکتا، اور جتنے برے بندے سے بات کر رہا ہو وہ فرعون سے بدتر تو نہیں ہو سکتا۔ اتنے بہتر لوگوں کو اتنے بدتر بندے کے بارے میں فرمایا کہ جا کے نرمی سے بات کرنا۔ تو آج کل ہمارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سختی سے بات کرتے ہیں، غلط انداز سے بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ، کہ نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نرم بات کریں، اچھی بات کریں۔ پھر میں نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر فرمایا کہ تم میں اکثر لوگوں نے منہ پھیر لی اس عہد سے۔ ہمیں اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ امت مسلمہ ان عہدوں کو پورا کرے اور ان اصول پابندی کرے۔ اگر یہ اصول اپنا لیے جائیں ہر گھر جنت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف دیکھ کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔